یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اوے بے شرمو، جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو؟ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو۔ انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ کس شکل میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہی خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے۔ یا تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں۔ ہاں جی، نہ ہماری کوئی چندہ بک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑیں، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے۔ اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو، مجھے فرقہ کہہ رہے ہو۔ فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں، ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں، چلو۔ فرقے کہتے ہیں مسجد اللہ سے بناؤ، اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے، کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے، ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے۔ پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے، ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے، ان کو سکون نہیں آتا، نکالو اپنا بڑا بار۔ بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا۔ ہاں صحیح، ہاں دیوبندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ اہل حدیث کو گھمنڈ ہے، ساجد میر صاحب کو نکالو۔ شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں۔ اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں، میں تیری فرمائش پوری کرنے لگا انشاءاللہ، رکھنے لگا شاید، جیسا تو جواب دینا ہے، اور ٹائم قیامت تک کی، ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے۔ میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا، میں نے چونکہ اتوار پہ بولنا ہوتا ہے نا، تو پہلی اتوار یہی آئی ہے، تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک، میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا، اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے، علمی جواب، ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا، ہاں تسی جواب اپلوڈ کر دیو، ٹھیک ہے، جلوس کر دیو، رون دیو، پٹ دیو، ساری جگہ کٹ پائے گئی ہے۔ اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے، انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے۔ یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک بڑا چپس کا پیکٹ، یہ کار دے بڑے چپس، اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننی ہے، انجوائے کرنی ہے، بس اس طرح کچھ نہیں کرنا، ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے۔ سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے۔ زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو، جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے۔ اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی، ہاں ضرب عزم حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھا تے۔ اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے، اب جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو راج کے نے ہونا۔ اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا، ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں، حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جب میں پنجتن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی، پنجتن پاک کی نسبت سے۔ اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو۔ گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو، الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو۔ ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتاباں بدل گئی ہیں، ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں دسیا کہ تھوڑی کتاباں بدل گئی ہیں، پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا، یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا ہوں، کتاباں بدل گئی ہیں۔ اللہ کا بندہ شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے، ہاں وہ لوگ زندہ ہیں۔ او نوری، یاد ہے نوری، ہاں وہ والا مناظرہ، پھر نیو قریشی صاحب والا مناظرہ، کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا،
سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں، میرے امام مسلم نے نہیں لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاید کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 7 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 93 منعقد ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کے سوالات کا یہ تھدا پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین، آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ 5 کے اندر تو آتے ہیں، اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے، بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا، اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، آمین. اچھا، انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آ گئی اور انہوں نے جو اپنا ایک 1.5 گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر، اس کا عنوان تھا فہم دین کورس، اور اس کا نمبر تھا 30 نمبر. 1.5 گھنٹہ وہ بولے ہیں، اس میں انہوں نے 5-7 منٹ میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہے نا اردو میں، وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں. 3 رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں. نمبر 1، وہ خبیث گیرٹ ولڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنوائے تھے. دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر محمد بن سلیمان کی، اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں. اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسج دیتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کیٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے. اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا ہے. ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے. یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں. ہاں جی، اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے. تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق. انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے
ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں، سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔